السلام علیکم ناظرین سامعین، میں ہوں عبدالغفار۔ حسن نثار کو کون نہیں جانتا، جن کے تجزیے اور تبصرے آپ ٹی وی چینل پر ہمیشہ سنتے ہیں، اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے جو ان کو شوق سے سنتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے دل میں جو ہے پاکستان کے لیے بہت محبت ہے، اور وہ ان کے دل میں یہ پریشانی ہے کہ ان سیاستدانوں نے پاکستان کو کس دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہر تبصرے میں جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے تلخی رہی ہے، اور انہوں نے کون کون سے الفاظ ہیں جس کے ساتھ ان سیاستدانوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، اور ہمیشہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ تو ان سے انہوں نے حال ہی میں جو تجزیہ کیا، یا جو ان کا حال ہی میں پروگرام آیا ہے، اس میں انہوں نے جو سیاستدانوں کے کہ حالات بتائے ہیں، تو انہوں نے بالکل اس میں وہ ذرا نہیں چوکتے یا ذرا وہ تردد نہیں کرتے حقائق بتانے میں۔ تو انہوں نے کہ کھل کر ان کی اوقات بتائی ہے کہ ان سیاستدانوں کی اوقات کیا ہے، لہذا آپ بھی سنیے۔ یہ جتنے سیاستدان ہیں اس ملک میں، یہ بے اوقاتیں ہیں، ان کی کوئی اوقات، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کیا آئٹم تھی نواز شریف، کرکٹر بننا چاہ رہا تھا، سنگر بننا چاہ رہا، تو پتہ نہیں کیا وہ پہلوان ریسلر بننا چاہ رہا تھا۔ کرکٹر بننے کے لیے وہ جوڑ توڑ ہیرا پھیری سارا کچھ کیا، ککھ نہیں بنا، تھرڈ کلاس کرکٹر۔ زرداری صاحب ایک ٹرائبل چیف حاکم علی زرداری صاحب کے فرزند ہیں، شادی ہو گئی بے نظیر بھٹو کے ساتھ۔ بے نظیر بھٹو ایک بہت بڑی لیگیسی کی بیٹی اور خود بھی بڑی اچھا۔ حقی کون ہے؟ فضل الرحمان صاحب ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ایک مذہبی جماعت کے سربراہ، اور اس میں ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ مفتی محمود ان کے والد تھے، وہ تیسری چوتھی نسل ہے یہ اس کاروبار میں لگی ہوئی ہے۔ بیسیکلی مذہبی شعبہ ہے ان کا مضبوط۔ جس طرح کے ہمارے ہاں جو لیول ہے ایجوکیشن کا، اور یہ تب ہم پرستی جو کچھ بھی ہے ہمارا معاشرہ، وہ نعیم دورانی صاحب آپ بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں۔ باقی کون ہے؟ پیچھے چلتے ہیں، اگر وہ کیا آئٹم تھی، وہ ماشاء اللہ اصغر شریف آدمی، ایئر فورس کے چیف تھے، سیاست میں آ گئے، نتیجہ جو ہے آپ کے سامنے۔ ان کا آگا پیچھا کوئی نہیں۔ دیر از نو کلیم ٹو گلوری۔ عمران دنیا میں کریز رہا ہے ایز اے کرکٹر، اس میں انتہا کیا تھی؟ ایز اے کرکٹر انتہا کیا تھی؟ وہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ لایا۔ ذاتی طور پہ میں کرکٹ شرکٹ میں بلیو نہیں کرتا، مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ یہ وہ عیاشیاں ہیں، یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہیں جو کامیاب قوموں کو زیب دیتی ہیں۔ میں بھی بچوں کی طرح، بچیاں ہماری تین تین لائنیں ڈال کے منہ پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن اگر میں اپنی قوم کے حوالے سے دیکھوں تو کرکٹ کریز ہے، اس میں اس نے پاکستان کو بہت نام دیا۔ 75 سالہ تاریخ میں ایک ورلڈ کپ ہسٹری ہے۔ ان میں سے کوئی ہے چمپو؟ ایک چمپو بھی ہے جس نے سیاست میں آنے کے بعد سے پہلے کچھ کیا؟ بتائیں مجھے۔ اچھا، پھر کرکٹ سے فارغ ہوتے ہی، فارغ ہوا بھی نہیں تھا پوری طرح، اس نے ویلفیئر کے لیے اتنا بڑا، اتنا ایک انا پرست آدمی، اتنا خوددار آدمی، سیلف سینٹرڈ آدمی، بلکہ وہ بھیکاری بن گیا۔ لوگوں کے لیے شوکت خانم اس نے قبر میں لے کے جانا ہے۔
کیا لینا دینا اس کا؟ تیسرا تاج محل محبت کا، وہ بادشاہ کی محبت تھی، ایک پاکستانی کی محبت تھی پاکستانیوں کے ساتھ. یار غریب آدمی، چونکہ والدہ بیمار ہوئی تو اس کو پتہ لگا یہ کتنا مہنگا ہے، کتنا مشکل کام ہے. میں تو ماں کو انگلینڈ لے آیا ہوں، عام بندے کا کیا بنے گا. اچھا، یہ تھوڑا اس کے بعد وہ جب ارد گرد اس نے دیکھا، پتہ لگا کہ ملک کا تو بیڑا غرق ہے یار، جو پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں. بنائی، فلاپ فلاپ فلاپ، ڈٹا رہا، کھڑا رہا، اندازہ لگایا. میں ذاتی طور پہ ان مائی ہمبل کیپیسٹی میں بہت ضدی آدمی ہوں. میں زندگی میں بڑے عجیب و غریب فیصلے کیے ہیں. آپ یقین کرو، میں اس کی جگہ ہوتا 5-4 سال 6 سال مار کھانے کے بعد میں لعنت بھیج دیتا. وہ کھڑا رہا. ایک بہت بڑا فیکٹر، یہ واقعی چور چکار تھے. آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے، سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد ان کا نام ہے، بہت آنریبل ریسپیکٹیبل آدمی. انہوں نے موٹر وے میں کمیشن کی ساری کہانی کھل کے بیان کر دی. دھڑا دھڑ حوالے دیے جا رہے ہیں، اس کو کوٹ ہو رہی. میرے پاس تو نہ سیل فون ہوتا ہے نہ میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، مجھے لوگ دکھاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا پاکستان کا؟ پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان سے شروع ہوئی. کیا اوقات؟ کدھر ہے روٹی، کدھر ہے کپڑا، کدھر مکان؟ گنوا دیتا ہوں. آٹے کی لائنوں میں لوگ مر گئے، کپڑا لنڈے بازار جا کے دیکھیں گاہ کی نہیں ہے، لوگوں کی اوقات سے باہر ہو گیا. مکان اب جو ٹاپ کی ہاؤسنگ ایجنسیز ہیں وہاں بھی آ گیا 3 مرلہ 5 مرلہ 7 مرلہ. یہ 8-10 سال پہلے مجھے کسی نے کہا تھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ کیا بکواس کر رہا ہے. وہ بھی خواب ہے. یہ تو ہوا روٹی کپڑا مکان کا. یہ ایشین ٹائگر بنانے چلا تھا، اس نے ایون فیلڈ بنا لیا. بیٹے پاکستان آتے ہی نہیں. اربوں ڈالرز کے. کوئی پتا تو کرے، انگلینڈ میں بیٹھا ہوا کو پاکستانی تھوڑی محنت کرے، پتا کرے کہ وہ سال کا کتنا پیسہ بطور انکم ٹیکس دیتے ہیں. چونکہ وہاں تو چوری ہو نہیں سکتی، اس سے اندازہ لگاؤ ٹرانزیکشن کا سائز کیا ہوگا، انویسٹمنٹ کا سائز کیا ہوگا. اور کام کیا کرتے ہیں وہ؟ پراپرٹی کا لینا دینا. تو پراپرٹی کا لینا دینا کسی معذور کو لنگڑے لولے کو دے دو، اس کے بعد پیسے ہیں وہ لے گا، پھر بیچ دے گا، لے گا پھر بیچ دے گا. یہ ایک سائیکل چل رہا ہے، اربوں ڈالرز موجود ہیں. وہ سارا اس نفرت میں. حالانکہ عوام ہمارے ایسے تھے، انہوں نے فوری طور پہ پی ٹی آئی کو گھاس نہیں ڈالی. میں پی ٹی آئی کا پہلا سیکرٹری انفارمیشن میڈیا ایڈوائزر تھا. کسی نے کہا مسلسل کتنے سال وہ اکیلا یہ جنگ لڑتا رہا. اب یہ ایک طرف ہے کس طرح کا آدمی، دوسری طرف واقعی چور ڈاکو. تو اربوں کی ٹیٹیاں دائیں بائیں ہو گئی ہیں، لیکن یار پہلے کہاں ہوا میں ہی ہو گیا سارا کچھ. تو اگر سارا کچھ ہوا میں ہو گیا، جنہوں نے کیا تھا ان کو پھانسیاں دو. چلو پھانسی بہت زیادہ ہے، عمر قید دو. عمر قید بہت زیادہ ہے تو پھر ان کو جیلیں دو.